زندگی میں پھر سے سرفراز فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، رمضان مبارک کی برکتیں یقین جانیے کل سے جب سے چاند رمضان کا نظر آیا ہے، ہواؤں میں، فضاؤں میں، گھروں میں، چہروں میں، دلوں میں، انسان کے افکار و خیالات میں، انسان کے چلنے میں، بولنے میں، ہر ایک چیز میں شائستگی اور برکت داخل ہو چکی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ فضائیں، ہوائیں بھی اللہ کی رحمت کا استقبال کر رہی ہیں، اور انسان ایک بڑی خوبصورت سی اور بڑی بہترین دیدہ زیب اور عالی شان مسرت کو محسوس کر رہا ہے۔ یہ وہ مسرت ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نشان کے مطابق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیطان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، صفدت الشیاطین۔ اور ومردۃ الجن، شیطانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے، اور سرکش جو جن ہیں انہیں بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ شیطان اور جن کی وجہ سے انسان ظلمت کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، رب کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، پہلی رات یعنی رمضان کا چاند نظر آتے ہی انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَغُلِّقَتْ ابواب الجہنم، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دوزخ کا مالک بھی اللہ اور جنت کا مالک بھی اللہ۔ اللہ اکبر، جنت کے ہر دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلَمْ يُفْتَحُ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، دوزخ کے دروازے میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان کی آخری رات کے اختتام ہونے تک نہیں کھلتا، مگر جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، کمال کی بات ہے کہ ہم صبح کی نماز کے لیے نہیں جاگتے، انسان لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے، یا جاگتے جاگتے انسان کو محنت اور تگ و دو کرنا پڑتی ہے، مگر یہ رمضان کا صدقہ ہے کہ صبح کی نماز تو ابھی تک ہم نے پڑھی نہیں، 1 گھنٹہ پہلے ہم سحری کے وقت جاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ رب ذوالجلال کی قربت ہے، یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ راحت ہے کہ جو نہیں سونے دیتی، وہ جگاتی ہے کہ اے اللہ کے بندو، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، آؤ، رب تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہے، تمہیں عطا فرمانے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 5 نمازیں ایک دوسرے کا کفارہ ہے۔ 5 نمازیں یعنی ایک ظہر کی نماز ادا کی، پھر عصر کی نماز ہے، درمیان میں اگر کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو جائے تو آنے والی نماز پچھلی نماز کے درمیان میں گناہوں کو دھو دیتی ہے، معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ، تیری بارگاہ میں یہ سجدہ کر رہا ہے، میرا واسطہ اور وسیلہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَمْضَانُ إِلَىٰ رَمْضَانَ مُكَفَّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان 11 مہینے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 11 مہینے ہیں۔ آنے والا رمضان ان 11 مہینوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں حدیث میں تو نہیں آیا کہ کس طرح کے گناہ ہوں، لیکن جو گناہ کبیرہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے توبہ مانگنے سے معاف ہوں گے۔ اب ایک شخص کہے کہ 11 مہینے میں قتل بھی کرتا، توبہ نعوذ باللہ کو قتل بھی کر دے، کوئی زنا بدکاری بھی کر دے، نافرمانی بھی کر دے، بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ کر لے اور کہے میں روزہ رکھ لوں گا تو یہ رمضان میرے کبیرہ گناہوں کا، اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے. معافی بڑی اس کی بارگاہ کی. اب دیکھیں نا، بچے، جوان، بزرگ، ہر ایک اٹھا ہوا ہے، ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت طلب کرنے کا خاص گزار ہے. اور آج کے دور میں جہاں ہمارے لیے مختلف جو ہے نا تھریٹس ہیں کرونا وائرس کی صورت میں، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں پھر سے وہی نارمل زندگی عطا فرما، ہم ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں، ہم ایک دوسرے سے حضور کی سنت کے مطابق مصافحہ کریں، پھر سے ہم ایک نارمل لائف کی طرف چلے جائیں. وہ تب ہوگا جب ہمارا رب راضی ہو جائے گا. اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ اس طرح راضی ہوگا کہ جو رب ذوالجلال کے احکامات ہیں انہیں اللہ کے حکم کے ساتھ پورا کیا جائے، انہیں فلفل کیا جائے. سبحان اللہ. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان کی تازگی کے ساتھ، ایمان کے احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پہلے گناہ. اب آپ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کتنے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے پھر ہمیں رمضان میں داخل فرمایا ہے. یقین جانیے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، بہت بڑا رب ذوالجلال کی بارگاہ کا انعام ہے کہ جو چلے گئے ان کے نصیب میں نہیں، ہم داخل ہو چکے، اللہ نے ہمارے نصیب میں فرمایا ہے. اور حدیث کی روح سے اللہ روزے رکھنے والا جو ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ کیا ہے کہ یا اللہ جو زندگی میں گزر گیا ہے اگر گناہ ہوئے تو معاف کر دے، آئندہ زندگی میں گناہ کروں گا ہی نہیں. یہ احتساب ہے. یہ نہیں کہ ایک مہینہ روزے رکھ لیے اور پھر جب عید کا چاند نظر آ گیا تو پھر اپنی مرضی کرنا شروع کر دی. یہ ایمان کا احتساب کے ساتھ حاضر ہونا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مکمل توبہ کریں. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اللہ اکبر. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں نے دیکھا کہ میرے ایک حوض، میرا ایک امتی پیاس سے بلبلاتا، پیاس اس کو ستا رہی ہے، تڑپا رہی ہے، پیاس سے بلبلا رہا ہے، پانی کی تلاش میں ہے کہ مجھے کہیں پانی میسر ہو جائے، مجھے کہیں پانی مل جائے. وہ یہاں تک کہ میرے حوض پہ پہنچتا ہے مگر میرے حوض کوثر سے بھی اسے پانی نہیں پلایا جاتا. وہ مضطرب ہے. آج لوگوں، آج اپنے اس نفس کو، اپنی اس جان کو، اپنی اس خواہش نفس کو رمضان کے اندر بھی پورا کرنے والوں، ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج اگر ہم اپنے یہ دیکھتے ہیں کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، میں فلاں ہو جاؤں گا، روزہ رکھوں گا تو میں پتہ نہیں مر جاؤں گا. نہیں، وہ جو مرنا ہے، وہ جو تڑپنا ہے بروز حشر کا، وہ جو آزمائش ہے آج کی آزمائش سے بڑی نہیں ہے. آج کی آزمائش اس سے بڑی نہیں ہے. وہ آزمائش بڑی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیاس سے تڑپتا ہوا میرے حوض پہ آتا ہے، وہاں سے بھی اسے پانی نہیں ملتا. بس کیا ہوتا ہے کہ اچانک جب وہ مرنے والا ہوتا ہے تو روزہ آتا ہے اور وہ روزہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں اس کی پہرے داری دے رہا ہوں، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. تو وہ روزہ اپنے ہاتھوں سے روزہ رکھنے والوں کو بروز حشر پانی پلا دیتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس روزے کو، اب دیکھیں نا، کوئی اس کے پاؤں ہیں، کوئی ہاتھ ہیں، کوئی زبان ہے نہیں. فرمایا حدیث قدسی میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. اس اسپرٹ کے ساتھ، اس جذبہ کے ساتھ ہم نے روزہ رکھنا ہے. اور روزہ رکھ کر ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اب ہم اللہ کی حفاظت میں آ گئے. کس کی حفاظت میں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں آ گئے. اور کتنا خوش نصیب ہے صاحب ایمان. اگر روزے کی حالت میں یا رمضان میں موت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اسے جنتی بنا دیتا ہے. ایک تو حدیث میں آیا کہ ہر شام، روزے کی شام، اللہ تعالیٰ 60,000 گناہ گاروں کی معافی فرما دیتا ہے.
اور نہ جانے جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو کروڑوں لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، رمضان کو ہم نے رمضان کی برکتوں کو اپنے ایمان میں سمیٹنا ہے۔ ایسے فارمیلٹی نہیں کہ روزے آ گئے، رمضان آ گئے۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ فضاؤں میں، گھروں میں، ذہنوں میں، سوچوں میں، تعلقات میں ایک ٹھہراؤ آ گیا کہ نہیں؟ ایک برکت محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایک شیرینی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایک خوبصورتی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بس یہ رمضان کی تاثیرات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا قرب اپنے بندوں میں تقسیم فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب اپنی رحمت کی چادر بچھا کے، اور پہلا عشرہ تو ویسے ہی رحمت کا ہے، کیا ہے؟ اور رحمت پہلے عشرے کی دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے ساتھ پڑھیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہے، درود پاک کی کثرت کریں، تلاوت قرآن مجید کریں روزے کی حالت میں۔ اور روزہ تو ویسے ہی برکت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار جب سو جاتا ہے اس کا سونا بھی عبادت لکھا جاتا ہے، روزے دار کا سونا بھی عبادت لکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے روزے دار کہ جو ہے ہی اللہ کی رحمت میں۔ اور میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں چونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کا روزہ افطار کروایا تو اس افطار کے برابر جو جس نے روزہ رکھا ہے اس روزے رکھنے کا بھی ثواب، اور جس کو افطار کروایا اس کا الگ ثواب، اس کا الگ ثواب۔ اللہ تعالیٰ پورا اجر اور صلہ اور رحمت عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے اتصال کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔